تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے شاہنواز قاسم کو CEO کے عہدے سے ہٹانے کی قرارداد منظور کر دی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہنواز قاسم IPS کو ریاستی محکمہ پولیس میں واپس بھیجنے کا متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کی زیر نگرانی بورڈ کی جمعرات کو میٹنگ ہوئی اور متفقہ طور پر IPS آفیسر کو CEO کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ منوگڑ اسمبلی حلقے کا ریٹرننگ آفیسر تبدیل، مرکزی الیکشن کمیشن کی کارروائی۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے منوگڑ اسمبلی انتخاب کے نئے ریٹرننگ آفیسر کی حیثیت سے جگناتھ راؤ کو ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ میریال گوڑا کے RDO روہت سنگھ کو ذمہ داری سونپی ہے۔ جگناتھ راؤ کو اسمبلی انتخاب میں روڈ رولر کا نشان تبدیل کرنے پر ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ تلنگانہ میں دیوالی کی تعطیل کی تاریخ کر دی گئی تبدیل، حکومت نے اس سلسلے میں احکامات کر دیے جاری۔ تلنگانہ حکومت نے دیوالی تہوار کی تعطیل کی تاریخ تبدیل کی ہے۔ پہلے سے اعلان کردہ فہرست کے مطابق اس مہینے کی 25 تاریخ یعنی منگل کو تعطیل دی گئی تھی، لیکن حال ہی میں اس چھٹی کو تبدیل کر کے 24 تاریخ یعنی پیر کو کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکامات بھی کر دیے ہیں جاری۔ تلنگانہ کے نلگونڈا ضلع کے منوگڑ اسمبلی حلقے میں کچھ نامعلوم افراد نے جمعرات کے روز مجوزہ علاقائی فلورائڈ میڈیکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام میں تاخیر کے خلاف احتجاجاً BJP کے صدر JP نڈا کی قبر کھود کر علامتی طور پر دفن کر دیا۔ اس سے قبل TRS کے قائدین نے فلورائڈ متاثرین کو طبی سہولیات فراہم نہ کرنے پر BJP کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے فوراً بعد ہی یہ علامتی قبر نمودار ہوئی۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم کے حکام نے خاتون مسافر کے پاس سے 25 لاکھ روپے مالیاتی سونے کے زیورات کر لیے ضبط۔ حکام کے مطابق خاتون مسافر دبئی سے بذریعہ طیارہ شہر پہنچی تھی۔ تلاشی پر خاتون کے سامان سے 500 گرام 24 کیرٹ سونا برآمد ہوا، جس کی مالیت 25,76,000 روپے بتائی گئی ہے۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ تلنگانہ کے کریم نگر اسمبلی حلقے کے سابق رکن اسمبلی جگپتی راؤ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 87 برس تھی اور وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ وہ حیدرآباد کے خانگی اسپتال میں زیر علاج تھے اور چہارشنبے کی رات ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے اسپتال میں ہی آخری سانس لی۔ جگپتی راؤ کے انتقال پر کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر انتونیو گوتریس کی جانب سے سرزنش۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ہندوستان کی سرزنش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی کے دور حکومت میں اقلیتوں پر ظلم میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کے منتخب رکن ہونے کے ناطے ہندوستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق کی عالمی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام لوگوں بشمول اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ کریں۔ لوگوں کو سانس لینے دیجیے، جشن منانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ پٹاخوں پر پابندی کی خلاف ورزی پر جلد سماعت سے سپریم کورٹ کا انکار۔ دہلی حکومت نے راجدھانی میں ہر قسم کے پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف پٹاخے بنانے والی کمپنی نے دہلی ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے عرضی گزار سے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ہم اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے دہلی اور دیگر ریاستوں میں پٹاخوں پر پابندی ہٹانے کی درخواست پر جلد سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگوں کو سانس لینے دیں، جشن منانے کے اور بھی طریقے ہیں، مٹھائی پر پیسہ خرچ کریں۔ اس سے پہلے دہلی ہائی کورٹ نے پٹاخہ بنانے والی کمپنی کی عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برطانوی وزیراعظم لیز ٹرس کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ برطانیہ کی وزیراعظم لیز ٹرس نے منصب سنبھالنے کے محض دوسرے مہینے میں استعفے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ لیز ٹرس کو محض 6 ہفتوں کے بعد معاشی پروگرام کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور پارٹی بھی منقسم نظر آئی۔ لیز ٹرس کے استعفے کے بعد ایک ہفتے کے اندر پارٹی قیادت کے انتخاب کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ انڈونیشیا کی مسجد میں بھیانک آگ لگنے کے بعد مسجد کی گنبد ہو گئی منہدم۔ انڈونیشیا کی دارالحکومت جکارتا کی ایک مسجد میں زبردست آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد مسجد کی گنبد منہدم ہو گئی۔ جکارتا میں واقع اسلامک سینٹر گرینڈ مسجد رایا کی کچھ دنوں سے تزئین کا کام جاری تھا، لیکن اچانک مسجد میں آگ بھڑک اٹھی اور شدید آگ کی وجہ سے علاقے میں گہرا دھواں پھیل گیا۔ اس دوران مسجد کا گنبد اچانک منہدم ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی، تاہم پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔